جاسوسی کرنے والے جھوٹ بولنے کے لیے اکالون للسحت اور بڑے حرام کھانے والے فإن جاءوک سو اگر وہ تیرے پاس آئیں فاحکم بینہم تو فیصلہ کر دے ان میں او اعرض عنہم یا منہ پھیر لے ان سے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر تو منہ پھیر لے گا ان سے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر تو فیصلہ کرے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور وہ آپ کو کس طرح منصف بنائیں گے وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ اور ان کے پاس تو تورات ہے فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ جس میں حکم ہے اللہ کا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر وہ پھر جاتے ہیں اس سب کے بعد وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں صدق اللہ علیہ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو دین حق کی اہمیت اور عظمت سمجھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عادل حکمرانوں کی اور انصاف کرنے والے لوگوں کی اہمیت بتائی کہ اللہ کی نگاہ میں انصاف پسند لوگ عدل کرنے والے لوگ وہ کتنے اونچے وہ کتنے اہم ہیں اور ظلم کرنے والے جھوٹ بولنے والے یہود خصلت یہود کسی جوان قوم کا نام نہیں اب خصلتوں کا نام بری عادتوں کا نام ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک مدینہ طیبہ میں یہود بھی رہتے تھے اور وہ بھی اپنے جھگڑوں میں اپنے مسئلوں میں ان کے عوام کوشش کرتے تھے اکثر لوگ مدینہ میں رسول اللہ کے آنے کے بعد کہ وہ آپ سے فیصلے کروائیں عام لوگ اسلام سے اور اس کے انصاف پسندی سے سچے فیصلے کرنے سے صحیح عمل کرنے سے صحیح رہنمائی دینے سے متاثر ہوتے تھے لیکن چونکہ وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سماجی ڈھانچے میں لوگ دوسرے لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے کسی نے کوئی اور مسئلے میں پھنسا ہوا ہے وہ خاندان میں پھنسا ہوا ہے اس لیے وہ فیصلے لے کر آتے تھے رسول اللہ سے آپ کے نظام سے وہ فیصلے کرواتے تھے اور مجبور ہو کر ان کے بڑے لوگ بھی وہ اس سوچ سے آتے تھے کہ اگر انہوں نے ہماری مرضی کے مطابق ہمارے فائدے کے مطابق ہمارے مسئلے میں فیصلہ کر دیا تو ہم مان لیں گے ہم قبول کر لیں گے
اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہوا تو ہم کہیں گے نہیں، ہم تو اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کروائیں گے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اس میں کیڑے نکالیں گے۔ اب قرآن حکیم ان کے عوام اور خواص دونوں، اب وہ عوام کو استعمال کرتے تھے کہ تم جاؤ اور جا کر رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنو۔ اب ادھر سے باتیں سنتے ہیں حق کی، واپس آتے ہیں تو اپنے لیڈروں، اپنے مولویوں، اپنے علمی شخصیات اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو اپنی جھوٹی باتیں سناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں کہ جو جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہو جائیں، سماعون للکذب، اب وہ ہر جھوٹی بات سنتے ہیں، ہر غلط بات سنتے ہیں۔ تو جھوٹی اور غلط بات سننے کی عادت پڑ جائے، دماغ میں یہ گھس جائے تو انسان کے اندر بھی فساد پیدا ہو، خرابی پیدا ہو۔ اس لیے قیامت کے دن ہر آدمی سے اس کے کانوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، قرآن نے کہا بے شک کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے کانوں سے غلط باتیں سنی، جھوٹی باتیں سنی ہیں، جھوٹے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، کیوں سنی ہے؟ ان کو جرأت ہوئی ہے، ہم ان کی بات سنتے ہیں تو ان کو جھوٹ بولنے کی جرأت ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں تو اب ہمارا حال وہی ہو گیا اس دور کے یہود کا، کہ ہر آدمی ان کا جھوٹ بولتا تھا، غلط بات کہتا تھا، اپنے مفاد کی بات کہتا تھا، سچی بات، صحیح بات جو اللہ نے اتاری ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ قرآن کا تذکرہ آج مسلمان نہیں کرتے، نبی پاک کے سچے فیصلوں کا تذکرہ نہیں کرتے، خلفائے راشدین سچے عادل حکمرانوں کے طرز حکومت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جھوٹے لیڈر، قوموں کو لوٹنے والے، تباہ کرنے والے، افواہ پھیلانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، ہر لیڈر ہمارا جھوٹ بولتا ہے۔ آپ انتخابات میں ان کے بیان سنیں اور بعد میں عمل دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ ہر روز جھوٹا بیان دیتے ہیں، صبح اور شام لوگ جھوٹا بیان دیتے ہیں، اور ان میں اگر کوئی سچ بولے تو وہ جھوٹ لگتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہود کیوں تباہ نہ ہو، کہ ان کے عوام بھی جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، جھوٹوں میں بیٹھنے کے عادی ہیں، غلط لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں سوائے قوموں کو گمراہ کرنے کے، مجلس گرم کرنے کے، اور کوئی بات صحیح حق بات زبان سے نہیں نکالتے۔ اس لیے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے اس کو تو فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول کر۔ اسی لیے یہ ماہ مبارک رمضان شریف آ رہا، اب رمضان میں ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک تو ہم نیت روزے کی کرتے ہیں، یہ بھی ایک روزہ ہے، اسی طرح زبان کا بھی ایک روزہ ہے، آنکھوں کا بھی ایک روزہ ہے، کانوں کا بھی ایک روزہ ہے، اب دل کا بھی ایک روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی ایک روزہ ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف یہ کوئی کام نہ کرے۔ فرمایا سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے باتیں سنتے ہیں، اکالون للسحت، اور یہ بڑا حرام کھانے والے، ان کے بڑے لوگ، ان کے حکمران، ان کے مولوی پیر، جھوٹے علماء پیر سو اور پیران سو، سچے لوگ تو الگ ہوتے ہیں، وہ دین کو نہیں بیچتے، جھوٹے علماء جن کو قرآن نے حدیث پاک میں علماء سو کہا، برے لوگ، اور دنیا پرست علماء، دنیا پرست لیڈر، مفاد پرست لیڈر جو قوم کو بیچے، اپنا فائدہ کرے۔ اب یہ اپنا فائدہ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اکالون للسحت، یہ رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ فیصلے غلط کر کے مال لیتے ہیں۔ سحت کی تشریح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ سحت سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں سحت سے مراد ہے انصاف اور دین کی بات کے خلاف فیصلہ کرنا۔ اب اس پر پیسے لیتے ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں،
اکالون للسحت، رشوت لے کر، دین بیچ کر، قوم کو بیچ کر، آزادی کو بیچ کر، لوگوں کا فائدہ بیچ کر، مستقبل قوم کا بیچ کر یہ اپنے پیسے کھڑے کرتے ہیں، اپنا مفاد کھڑا کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں دنیا کے مسلمان لیڈروں کا حال دیکھ لیں کیا ہے، سارے دنیا پرست ہیں، اپنی قوم کو، اپنے وطن کو، اپنے دین کو بیچتے ہیں، جھوٹے غلط فیصلے کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہود کے لیڈروں کی، یہ ان کے علماء سو کی اور ان کے برے لوگوں کی یہ خصلت ہے۔ عوام جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں میں بیٹھتے ہیں، اور ان کے لیڈر حرام کھاتے ہیں، حرام کے فیصلے کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت کے فیصلے کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اب قانون للسحت، تو اب ایسے لوگ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آئے کہ ہمارا یہ جھگڑا نمٹا دیں، ہمارا مسئلہ حل کر دیں، اب آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ اپنے دین، اپنی کتاب، اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے کے مطابق انصاف کر کے ان کے درمیان حکم کریں، فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے اگر میں ان میں حق فیصلہ کروں جو اللہ کا قرآن میرے اوپر آیا ہے اس کے مطابق تو یہ ناخوش ہوں گے، اور اگر میں ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں تو یہ پھر ہمیں زیبا دیں گے، تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا، آپ ان میں فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا چاہیں، تو یہ آپ اگر مصلحت دیکھتے ہیں تو نہ کریں، لیکن اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں حق اور انصاف کے مطابق، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ میں انصاف کا اور حق کی بات کروں گا، صحیح بات کروں گا، اب جھگڑے میں تو اس نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کی بات کرنا ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کا حق دلوانا ہے، حق کو تلاش کرنا ہے، حق کس کا بنتا ہے۔ تو فرمایا انصاف قائم کرنے میں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ان سے خوف مت کھائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر یہ پیغام دیا کہ تم حق اور انصاف کے لیے کھڑے رہو، حق والوں کے ساتھ کھڑے رہو، سچی بات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ بَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور پھر اس میں بعد میں یہ اختیار ختم بھی ہو، ورنہ اب یہ کسی کو اختیار نہیں کہ اب وہ فیصلہ غلط فیصلہ کرے یا نہ کرے، نہیں، اب آپ کے پاس شریعت آ گئی، آخری شریعت، قرآن سے بڑی عدل کی کتاب کوئی نہیں، اسلام سے بڑا عدل والا دین کوئی نہیں، جو ہر حقدار کو حق دلواتا ہے، ہر مظلوم کو اس کے حق کا تعارف کرواتا ہے، اس کے حق کے بارے میں دلائل دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور انصاف کیا ہے؟ یہ دین، یہ قرآن، یہ اللہ کا علم، یہ دین، دین انصاف ہے، دین عدل ہے، یہ قرآن کتاب عدل ہے، یہ پیغمبر عادل ہے۔ اب یہ دین عدل والا دین ہے، اس کو چھوڑنا یہ حرام کاری ہے، ناجائز، یہ غلط، اس سے فیصلہ نہ لینا یہ بھی غلط۔ آج وہی یہودیوں کا تھا وہ مسلمانوں کا ہو۔ پاکستان میں کئی قسم کی عدالتیں کھڑی کر دی گئی، یہ انگریز کے قانون کی عدالت، یہ شرعی حدود والی عدالت ہے، یہ فوجی عدالت ہے، یہ فلاں عدالت ہے، یہ فلاں عدالت ہے۔ کیوں کہ اب یہ قوم کو حق نہیں دلوانا، اب عدالت میں آدمی چلا جائے حق نہیں وصول کر سکتا، اپنا حق کسی دفتر سے ملتا نہیں ہر ایک کو۔ جس دفتر میں آپ نے اپنا حق وصول کرنا ہے کہتے ہیں جی فائل کو ٹائر لگاؤ، کیا جی صاحب، ہاں آگے پہیا لگاؤ، فائل کو پہیا لگاؤ، تب تمہیں حق ملے گا۔ بھئی حق کیوں نہیں ملتا؟ آپ اپنا حق وصول کرنے کے لیے گئے ہیں، بجلی کا بل لگوانا ہے، میٹر لگوانا ہے، کنیکشن لگوانا ہے، کوئی کام کروانا ہے کسی دفتر سے، اس شہر میں رہتے ہیں، ملک میں رہتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، تو حق کے مطابق جو جہاں بیٹھا ہوا اس کو فیصلہ کرنا ہے، ہر حقدار کو اس کو حق دلانا ہے، یہ انصاف کرنا ہے۔ جو انصاف نہیں کر رہا وہ ظالم، وہ حرام خور ہے، وہ یہودی خصلت ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں گر گیا، وہ ظالم ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تو انصاف کرنے والوں، حق دلانے والوں کو، حق بولنے والوں کو، حق کے ساتھ کھڑا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، فرمایا وہ آپ کے پاس کیوں کر انصاف کرنے کے لیے، آپ کو منصف بنانے کے لیے آئیں گے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے اپنے پاس تورات ہے، انہیں خود انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. تورات میں یہ حکم موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، انصاف کا حکم ہے، صحیح بات کا حکم ہے. لیکن وہ اپنی کتاب کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کو کیسے قبول کریں گے؟ تو گویا یہودی بھی نبی پاک کے پاس انصاف لینے کے لیے نہیں آتے تھے، مفاد کے لیے آتے، غرض کے لیے آتے کہ اگر ہمارا الو سیدھا ہو جائے ادھر سے تو ہم اس کو قبول کر لیں، نہیں تو اپنی کتاب کے کان کو روڑ دیں گے اور اس کو تبدیل کر دیں گے، اپنا قانون بدل لیتے ہیں. جب بڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ آئین میں نہیں ترمیم کر لیتے. یہود بھی یہ کرتے تھے، اپنی کتاب بدل لیتے تھے، نیا قانون، غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون. جب ان کو مسئلہ ملتا ہے تو خود ہی قانون بنانے والے اپنے لیے نیا قانون بنا لیتے، عوام کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کی ترقی اور مفاد کے لیے کوئی قانون نہیں. اب یہی حال تھا یہودیوں کا، وہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، انصاف کے لیے. ہمارے یہاں بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے، ساری کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک خاص طبقے کے مفاد کے لیے، ایک خاص طبقے کے فائدے کے لیے، عوام کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ نہیں ہے. اس لیے عادل حکمران، عادل لیڈر، عادل علماء، انصاف پسند لوگ، انصاف پسند عوام، سب کو انصاف پسند ہونا چاہیے. اس لیے جو آدمی غلط راستے پر چلے گا تو اللہ فرماتے ہیں ثم يتولون من بعد ذلك، یہ اپنی کتابوں کے آنے کے بعد، ان میں انصاف کی باتوں کو سننے کے بعد، اپنے نبیوں کے تذکرے قصے سننے کے بعد، دنیا میں قوموں پر عذاب آئے ظلم کرنے کی وجہ سے، سب سننے کے بعد پھر بھی یہ ابھی بھی انصاف کے لیے تیار نہیں. فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایماندار نہیں ہو سکتا. جو انصاف نہ کرے اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں، وہ ظالم، متکبر ہے، وہ دین کو نہیں مانتا، وہ دین کو استعمال کرتا ہے. اگر دین کو مانتا ہوتا اس کا حق دلواتا ہر ایک کو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال آیا، مال غنیمت، اس کو تقسیم کرنا. تو مال غنیمت چیزیں تھیں، ان کو تولنے کا حکم دیا. تو کسی نے کہا امیر المومنین کی چیزیں عورتیں تول سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کی خواتین کو کہیں کہ وہ تول دیں. فرمایا نہیں، ہم تو انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کی نگرانی کرنے والے ہیں، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو نہیں کہوں گا کہ وہ تولے. پھر کسی نے کہا گھر والوں نے خوشبو آئی ہے تو میں اس کو تول دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، خوشبو کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو سونگھا جائے، اس کو ہاتھوں میں لگا کر استعمال کیا جائے، اور تم اس خوشبو کو تولو گی اور اس کا وزن کرو گی، تمہارے ہاتھ میں زیادہ لگے گا تو ہمارے گھر میں ہمارے حق سے زیادہ آ جائے گا، تو ہمارے گھر میں دوسروں سے زیادہ مال کیوں آ جائے؟ یہ بھی حق کے خلاف ہے. اس لیے اپنے گھر میں دوسروں سے زیادہ کسی چیز کے آنے کو گوارا نہیں کیا، یہ حق بنتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کوفہ سے جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو کوفہ کے گورنر نے مرکزی حکومت بیت المال میں مال کا، مال غنیمت کا جو 5واں حصہ بنتا ہے وہ مال بھیجنا تھا. انہوں نے کہا آپ مدینہ جا رہے ہیں تو یہ بیت المال کا پیسہ لے جائیں اور وہاں جا کر جمع کروا دیں. ہاں آپ کو اس کی بھی اجازت ہے کہ یہاں سے آپ مال لے لیں اس پیسے کا کوفہ سے اور مدینہ میں جا کر بیچ دیں، اور بیچ کر جو رقم بنتی ہے وہ فائدہ اپنا لے لیں، اور جو رقم بنتی ہے وہ رقم بیت المال میں جمع کرا دینا. اب ان کے بیٹے آئے حضرت عمر اور آ کر کہا کہ یہ مال بیت المال کا ہے اور یہ بیت المال میں جمع کرا دیں، اور ساتھ دوسرے پیسے کے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوفہ کے گورنر نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں یہ بیت المال کا مال لے جاؤں،
لیکن مال لے جانے کے بجائے انہوں نے کہا یہاں سے سامان خرید کر لے جاؤ، وہاں کے لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، تمہیں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہیں نفع بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا تمہارے قافلے میں جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو اس مال میں تجارت کرنے کی اجازت تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو صرف مجھے اجازت دی۔ انہوں نے کہا یہ تو تمہیں اس نے رشوت دی ہے، جی خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر اجازت دی ہے، یہ سارا مال بیت المال میں جمع کرو، جی تم نے محنت کی ہے کوئی بات نہیں، اس محنت کا صلہ عوام کو مل جائے گا، اس سارا مال لے کر یہ تمہیں ذاتی طور پر کیوں ترجیح دی گئی ہے؟ یہ کسی کو ذاتی طور پر ترجیح دینا، قوم کے مال سے اس کو اس کا حصہ زیادہ دلوانا، یہ بھی حضرت عمر کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج ہم لوگوں کی طرفداری کرتے ہیں، عوام کو چھوڑ دیتے ہیں، عوام کا پیسہ عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اب بڑے بڑے لوگ قوم کا پیسہ غلط استعمال کرتے ہیں، حرام استعمال کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے یہود میں یہ خصلت آئی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم حق اور انصاف کا فیصلہ کرو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق اسے دلواؤ اور انصاف کے مطابق فیصلے کرو، تب تم کامیاب ہوگے، ایماندار بنو گے، وگرنہ پچھلی قوموں کی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو بھی جھوٹے لوگوں کی باتیں سننے سے، جھوٹ سننے سے، غلط اور باطل چیزیں سننے سے محفوظ فرمائے، سچ اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے، رشوت سے، دوسروں کا مال کھانے سے، دوسروں کا حق کھانے سے، دوسروں کا حق چھیننے سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ سماعون للکذب، سننے والے جھوٹ کی باتوں کو، اکالون للسحت، بڑے حرام کھانے والے، فیصلوں کو بیچنے والے، انصاف کو بیچنے والے، فإن جاءوک، کہ اگر وہ آئے تیرے پاس، فحکم بینہم، تو فیصلہ کر دے ان میں، او اعرض عنہم، یا منہ پھیر لے ان سے، وإن تعرض عنہم، اور اگر تو منہ پھیر لے گا ان سے، فلن یضروک شیئا، تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وکیف یحکمونک، اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے، وعندہم التوراۃ، اور ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں حکم ہے اللہ کا، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے پیچھے وہ پھر جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں۔ صدق اللہ۔ انشاءاللہ